گے، اس لیے آپ سے ٹیکس وصول کریں گے. بس اتنی ہی ریکوائرمنٹ ان لوگوں کے پاس اسلام لیتا تھا. تو ہمس میں اسلامی قبضہ تھا. اب جب ہمس والوں نے ہرقل بادشاہ، اس بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے اس کے پاس خط بھی بھیجا تھا. اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت عباس وہاں پہنچے تھے تو حضرت سفیان جب وہاں پہنچے تھے تجارتی قافلہ لے کر، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا سارا بایو ڈیٹا حضرت سفیان سے معلوم بھی کیا تھا. اور پھر اس نے یہ بتا بھی دیا تھا کہ اگر مجھے اپنی قوم کا یہ حکومت جانے کا اگر خدشہ نہ ہوتا اور میری قوم کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کر ان کا پانی پیتا. یہ رقباش نصیب میں ایمان نہیں تھا. ہمس والوں نے تیاریاں کی کہ بھائی اسلامک سرحدیں بڑھ رہی ہے، ان کو بریک لگانے کی ضرورت ہے. ادھر سے ہرقل بادشاہ اپنی فوج لے کر کھڑا ہوا کہ چلو اسلامک حکومت کو پسپا کیا جائے، ان پر اٹیک کیا جائے. یارو مسلمانوں کو جب لگا کہ یہاں یہ بڑی فوج لے کر آ رہا ہے، ہم پر حملہ کرے گا، جانتے ہو مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہمس والوں سے جو بھی ٹیکس وصول کیا تھا نا، گورنر نے اعلان کر دیا، جو سپہ سالار تھے، جو چیف کمانڈر تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنا ان لوگوں سے ٹیکس لیا گیا ہے، گاؤں والوں سے، ہمس والوں سے، وہ سارا ٹیکس واپس کر دیا جائے. اب یہ ٹیکس جیسے واپس کیا نا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی گاؤں والوں کی کہ یار جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے تھے یہ تو ہمارے دوست نکلے. مسلمانوں کا جب یہ رویہ دیکھا نا، مسلمانوں نے کیا کیا ہم جانتے ہیں؟ ٹیکس دیتے ہوئے کہا کہ جب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تو تم سے ٹیکس کیسے لے؟ اب تمہاری حفاظت تمہارے حوالے، یہ جو کچھ بھی ہم نے تم سے ٹیکس لیا تھا ہم تم کو واپس کر رہے ہیں. جب یہ مسلمانوں کی یہ جب رویہ ان لوگوں نے دیکھا نا تو وہ حیرت میں پڑ گئے. یہاں تک کہ ان رومیوں نے اور ہمس میں رہنے والوں نے، عیسائیوں نے، یہاں تک کہ قسمیں کھا لی یہودیوں نے کہ ہم توریت کی قسم کھاتے ہیں اب مرتے دم تک تمہارا ساتھ دیں گے کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو ٹیکس تم نے ہم سے وصول کیا تھا تم نے واپس کر دیا. اگر یہ ہمارے بادشاہ ہوتے نا تو جو ہے وہ بھی لے لیتے، واپس کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا. تم اتنے دلدار ہو، تم اتنے وفادار ہو، تم سے غداری کر کے ہم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں آج سپورٹ دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جسم کے آخری خون تک ہمارا تمہارا ساتھ رہے گا. یہ کردار مسلمانوں کا دیکھ کر غیر مسلموں نے اپنے سارے معاملات پلٹ دیے تھے کہ یار یہ مسلمان حکومت تو ہمارے لیے اچھی ہے. یہ اتہاس تھا کس کا؟ اسلام کے حکمرانوں کا، مذہب اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر حکومت کرنے والے، بادشاہ تو نہیں، خلیفہ امیر المومنین کا، کہ آپ ایک ایک اتہاس اٹھا کر پڑھیں، چاہے وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہو، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہو، یا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہو، عثمان ذو النورین، یا پھر مولا کائنات، ان لوگوں کا زمانہ ہو، ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد بھی جو اموی خلیفہ گزرے ہیں، جو عباسی خلیفہ گزرے ہیں، جو بادشاہ گزرے، آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی یہ معاملہ سب کے سب ایسا ہی رہا کہ کسی کا زبردستی ایک بالشت کے برابر بھی حق نہیں چھینا گیا تھا، ایک بال کے برابر بھی. میں نے پڑھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، عمروی خلیفہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کے زمانے میں ولید بن عبد الملک نے کیا کیا، عیسائیوں کا ایک گرجا زبردستی توڑ کر اس کو ایک مسلمانوں کی مسجد میں شامل کر لیا، مسلمانوں کی مسجد میں. آج بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہمیں نشانہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہاں مسجد تھی نہیں، زبردستی مسجد بنائی گئی. یارو کسی بھی جگہ پر زبردستی مسجد بنانے کا آپ ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھیں، کیا وہ مسجد ہوتی ہے؟ کیا وہ مسجد کہلانے کے لائق حقدار ہے؟ کوئی مسلمان کبھی اس لیے اچھا یہ کوشش بھی نہ کرے کبھی کہ کسی ایسی جگہ آپ مسجد بنائیں کہ جو ظلمن لی گئی ہو، زبردستی اس پر قبضہ کیا گیا ہو، یا مالک کی اجازت نہ ہو، یا کسی اور کا قبضہ ہو اور آپ کو مفت میں مل گئی، آپ بنانا شروع کر دیے. چونکہ اس میں مسجد کی بے حرمتی ہے. ہمارا مذہب اتنا ایکٹیو ہے اس معاملے میں کہ کہتا ہے
کہ آپ دیکھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جب مسلمان حضرت ولید ابن ملک عبد الملک نے زبردستی عیسائیوں سے جب مسجد کا ان کے گرجا کا ایک حصہ زبردستی چھین لیا اور اس کو مسجد میں شامل کر لیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جب یہ شکایت آئی، ان کا زمان آیا، عمر ابن عبدالعزیز کا امی خلیفہ تھے، زمان آیا، وہ لوگ آئے عیسائی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ نے تحقیق کی تو پروف ہوا کہ ہاں ولید ابن عبد الملک نے زبردستی ان کا گرجا توڑ کر اس حصے کو، اس چھوٹی سی زمین کو مسجد میں شامل کیا ہے۔ آپ نے کہا مسجد کے اتنے حصے کو توڑا جائے اور اسی وقت ان کی جگہ کو ان کے قبضے میں دیا جائے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ پورا اتہاس آپ پڑھیں گے، پورا اتہاس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو آپ پڑھیں گے، اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں گے اس میں سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ جو تھا، اللہ اکبر، وہ زمانہ ہم نے پڑھا ہے کہ یارو کسی غیر مسلم کو اگر بھیک مانگتے دیکھتے تھے اس کو لے جاتے تھے، اور لے جانے کے بعد بیت المال سے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کتنی ایسی غیر مسلم عورتیں تھی، بوڑھیاں، کتنی ایسی غیر مسلم بوڑھیاں عورتیں تھی کہ جن کا وظیفہ، جن کا ماہانہ خرچہ مسلمانوں کے بیت المال سے جاتا تھا کہ انہوں نے جوانی میں ٹیکس بھرا ہے، اب ہم ان کے بڑھاپے میں اب ان کا خرچہ ہم نبھائیں گے، ہم ادا کریں گے۔ یہ مذہب اسلام ہے اور یہ اسلامک حکومت ہے۔ ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے، ایسے لوگ متاثر نہیں ہوئے۔ ہاں، بس یہ عدل و انصاف اور مساوات کا یہ جو سبق مذہب اسلام نے دیا ہے، کاش کہ آج کی حکومتیں اگر سمجھ جائے نا، اور ہم یہ چیلنج کریں گے کہ آج کے زمانے میں اگر عمر فاروق اعظم ہی کی حکومت کو اگر پڑھ لیا جائے نا تو شاید ان کو حکومت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، عدل و انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ یارو جب وہ عدل کرتے تھے نا تو اللہ پاک ان کو ان کی حکومتوں میں ایسی برکتیں دیتا تھا، اور اللہ ان کو قدرتی ایسی طاقت دیتا تھا کہ جب زمین کسی کا تیل نگل لیتی تھی وہ زمین کو دبا کر اس کا تیل اندر سے واپس نکال دیا کرتے تھے۔ جب مدینہ کے اندر زلزلہ آتا تھا تو یہی عمر ہے کہ پہلے زلزلے کو دیکھتے تھے، اس کے بعد زمین پر کوڑا مار کر کہتے تھے اے مدینہ کی زمین بتا کیا عمر نے تجھ پر ظلم کیا ہے جو تو تھر تھر کانپتی ہے؟ عمر کے اس درے سے زمین بھی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دور تھا، یہ اسلامک اتہاس کا یہ جو دور ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یارو ایک بنو، ایک بنو، نیک بنو۔ سمجھو اسلام نے کس انداز سے اپنی حکومت کو کی ہے، اور مذہب اسلام تعلیم کیا دیتا ہے، مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ نفرتیں تو دوسرے لوگوں نے آج پھیلائی ہے، ورنہ سچا مسلمان جو ہوگا وہ آج بھی امن و شانتی کا گہوارہ لیے بیٹھا ہوگا، اور اس کے دل میں آج بھی امن و شانتی ہوگی، کیونکہ وہ امن والے مذہب کو مانتا ہے، وہ شانتی والے مذہب کو مانتا ہے، وہ رسول اللہ، امن پھیلانے والے رسول اللہ کا ماننے اور چاہنے والا ہے۔ اگر سچا مسلمان ہے اس میں نفرتیں نہیں ہوگی، نفرتیں تو اور لوگوں نے کھولی ہے۔ کوشش کریں، سمجھے آپ۔ اور یہ تاریخ یار یہ مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے مدینہ پاک کی اتہاس میں، مکہ المکرمہ کے اتہاس میں، یا پھر جہاں کہیں بھی کوفہ ہو یا پھر وہاں سے پھر ملک شام ہو، کہیں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیر مسلموں کے ساتھ اس زمانے میں کیا سلوک اور کیا رویہ کیا جاتا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ جتنا حق ایک مسلمان کو دیا جاتا تھا حفاظت کے معاملے میں غیر مسلم بھی اسے پیچھے نہیں ہوا کرتا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں غیر مسلم کو مسلمان حکومت میں رہنے کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اتہاسی پلٹ دے یا اتہاسی کو غلط پروف کرے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے، مذہب اسلام کا دستور کیا ہے، مذہب اسلام نے حکومت کا جو شیڈیول بنایا، جو نظام بنایا، وہ نظام کیا ہے اور کس انداز سے اس نے حکومتیں کی ہے۔ اپنے ہو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ، غیر ہے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ، اور پھر خود وہ جو حکومت کرتے تھے وہ حکومت کر کے سب کچھ اپنا نہیں سمجھتے تھے، کرسی پر بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر کو جب خلافت ملی نا تو منبر پر بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت عمر، آج کرسیاں ملتی ہیں تو پٹاخوں کی بھرمار ہو جاتی ہے،
کہ شاید اس گلی کے رہنے والے کوئی 2 منٹ شانتی سے بیٹھ سکیں. اتنے پٹاخے لوگ جشن ہوتا ہے کہ بھائی کرسی ملی ہے نا, اور کیسے کیسے اعتبار سے لوگ جشن کرتے, کرسی ملی. کرسی ملنے کے بعد عمر فاروق اعظم رو رہے تھے. کرسی ملنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رو رہے تھے. ایسا اتہاس تو کوئی پیش ہی نہیں, ایسا نمونہ کوئی تاریخ میں نہیں لا کر دکھا سکتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لکھ رہے تھے, چراغ جل رہا تھا, لکھ رہے تھے چراغ جل رہا ہے. کوئی آدمی آیا بات چیت کرنے کے لیے, حضور آپ سے کچھ بات کرنی ہے پرسنلی. آپ نے کہا رکو, چراغ بجھایا, چراغ بجھایا اور کہا بات کرو. کہا حضور اندھیرا کر کے بات کریں گے, جلنے دینا چاہیے تھا چراغ. کہا یہ جو میں کام کر رہا تھا نا اس چراغ کی روشنی میں, یہ مسلمانوں کا کام کر رہا تھا, اور یہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ بیت المال کے مال سے جل رہا ہے, اور تو آیا ہے پرسنلی بات کرنے کے لیے, اپنی خود کی بات کرنے کے لیے. تو یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے کہ میں بیت المال کے چراغ سے تیری میری بات کروں, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے میں نے بجھا دیا تاکہ مسلمانوں کے مال میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اتہاس یہ تھا. ایک عید کے دن جب جبہ پہن کے نکلتے ہیں نا, ایک چھینٹا لگ جائے نا یا 2-4 چھینٹے لگ جائے تو شاید بدل ہی دیں گے کپڑا, کہ اب یہ داغ لگ گئے ہیں, اب یہ نہیں اچھا لگے گا, لوگ کیا کہیں گے. یا تو اس کو فوراً دھل لیتے, چائے پی رہے, چائے گر گئی, جھٹ سے اسی وقت کھڑے ہوئے دکانی پر صاف کرنا شروع ہوئے, یار یہ دھبا اچھا نہیں لگے گا. ایک دھبا برداشت نہیں کرتے اپنے کپڑے پر, اپنے دامن پر. عمر فاروق اعظم اسی عید کا خطبہ 22 پیوند جبے میں لگا کر پہنتے تھے اور اسی جبے کے اندر عید کا خطبہ پڑھتے تھے. تب یہ اسلام اس صورت میں اور اس شکل میں ہمارے سامنے پہنچا ہے. آسانی کے ساتھ پانی پھیر دینا ان کی قربانیوں پر. اب سنیں خدا را, ایک چیز کیجئے گا, پہلے تو یہ ساری داستان جو میں نے سنائی ہے مذہب اسلام کے حکمرانوں کا, امیر المؤمنین کا, خلفائے راشدین کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا, اسے آپ یاد رکھیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتائیے کہ ہمارا مذہب ایسا ہے, بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے. ہمارا مذہب محبتوں کو عام کرتا ہے, ہمارا مذہب نفرتوں کو مٹاتا ہے, ہمارا مذہب شانتی پھیلانے کی بات کرتا ہے. ہمارے مذہب میں نفرتوں کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, ہم تو جہاں بھی چاہتے ہیں بھائی چارگی ہی پھیلاتے ہیں. آپ انہیں پروف کرو یہ واقعات سے. دوسری چیز یہ کہ جن صحابہ کا میں نے ذکر کیا ہے نا, ہاں یار ان سے محبت کرو, ان سے محبت کرو. صرف اتنا ہی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے, اتنا ہی تقاضا ہے, اتنی آپ سے ہاں کہ بات بس محبت کرو, کبھی زبان مت چلانا, کبھی زبان مت چلانا. ایک آخری روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. فرمایا جاتا ہے حضرت جلال الدین رومی لکھتے ہیں, یا ہاں جلال الدین رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس روایت کو. ایک بندی کی موت کا وقت قریب آیا تو ہوتا ہے ہمارے مذہب میں یہ مستحب طریقہ ہے کہ جب کوئی مرنے لگے نا تو اس کے پاس جا کر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھو, جس کو کہتے ہیں تلقین کرنا, کلمے کی تلقین کرنا. بہت زور سے نہیں, ورنہ وہ بیچارہ اتنی گھبراہٹ میں ہوتا ہے, اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ زور سے پڑھو گے ہو سکتا ہے اس پر بھاری پڑے. آپ خود پڑھو, اس کو کہو بھی مت کہ بھائی تو پڑھ, نہیں, آپ خود آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ پڑھ لے اور اس کی آخری سانس کلمے پر ہو جائے. یہ حکم ہے. تو وہ مرنے لگا تو لوگ گئے اس کے پاس اور کلمہ پڑھنے لگے. اس کی زبان پر کلمہ ہی نہیں آ رہا, بہت کوشش کی اس نے, زبان پر کلمہ ہی نہیں آ رہا. وہ اشاروں سے کہتا تھا یار میری زبان کو کیا ہو گیا ہے کہ میری زبان پر کلمہ آ ہی نہیں رہا ہے, میری زبان کو کیا ہو گیا, میں پڑھ ہی نہیں, میں نے بہت کوشش کی نہیں پڑھ پا رہا ہوں. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے, کوئی گناہ کر لیا ہے تو نے؟ کہا گناہ تو نہیں, بس ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے کہ جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے تھے نا میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا. گالی کبھی نہیں دی, میں نے گالی کبھی نہیں دی, صرف بیٹھا کرتا تھا. وہ بیٹھنے کی نحوست یہ ہوئی کہ آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. یارو میری قبر میں مجھے جواب دینا ہے, آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے. کوئی دوست آپ کا کام نہیں آئے گا. ہاں پھر قیامت میں وہی ہوگا
یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن کہتا ہے ایسے دوستوں سے بہتر ہے کہ دوست ہی نہ ہوتے. جب قیامت میں ایسے دوستوں کو دیکھیں گے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوگا تو آپ دیکھ کر کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ تیرے جیسے دوست نہ ملے ہوتے. تیری وجہ سے تو میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے. خدا را ایسے دوستوں کی وجہ سے اور ایسے ساتھیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی شان میں بول کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرے. یہ وہ ہے کہ زمین پر چلتے تھے, آسمان کے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے. تجھے گاؤں کا ایک آدمی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تو ان کے بارے میں بولتا ہے کہ جنہیں فرشتے سلام کرتے تھے. آؤ ہم بھی ان کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں صلاح دعا کریں, اے اللہ ان کی تربتوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. آپ کے آمین میں دم نہیں ہے. اے اللہ ان کی تربتوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کی تربتوں پر بے شمار انوار و تجلیات نازل فرما. اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا اور ان کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جمعہ کا وقت تھا, دوپہر ڈھلے رہے تھے اور پیاسے حسین پہ چھوڑ چلے کربلا کے